اور میں اس کو ریکارڈ بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کی اجازت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم خاص طور پہ جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، جس کو سوچ رہے ہیں، جس پہ انشاءاللہ جس کو ڈسکس کر رہے ہیں آپس میں، وہ ہے وصیت اور وراثت۔ اور یہ الفاظ ایسے ہیں جو بہت دفعہ ہم سنتے ہیں، اور کبھی کسی اور کے گھر میں کے اعتبار سے سن رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے گھر کے اعتبار سے یہ چیزیں بار بار ہمیں سننے میں آ رہی ہوتی ہیں۔ اور ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں بعض دفعہ جس کے اوپر ہم ایک دوسرے کے لیے مسائل بھی بن رہے ہوتے ہیں۔ اور تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اصل میں ان لفظوں کا مطلب کیا ہے۔ ایک تو وہ مطلب ہے جو کہ ہم جب سنتے ہیں تو ایک بات ذہن میں آتی ہے، وراثت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی مرا ہے، اس نے مال چھوڑا ہے، تو وہ مال وراثت کا ہے، اتنی بات ہمیں سمجھ آتی ہے، کوئی جائیداد ہے۔ وصیت کو ہم یہ سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ مرنے سے پہلے اس نے کچھ کہا ہو، کچھ کام کی بات کی ہو، کچھ نصیحت کی ہو، تو وہ اس کو وصیت کہتے ہیں۔ بالکل لغت کے اعتبار سے تو شاید اسی طرح کے اس کے معنی ہیں، لیکن خاص طور پہ شریعت کس چیز کو وصیت کہتی ہے اور کس چیز کو نہیں کہتی، کون سی چیز ہے جس کو وراثت کہتی ہے اور کون سی چیز ہے جس کو وراثت نہیں کہتی، اس باریک فرق کو سمجھنے کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اور میرا نام محمد عمر ہے، اور مختصر تعارف میرا یہ ہے کہ میری پڑھائی جو ہے وہ بنوری ٹاؤن سے مکمل ہوئی۔ میں نے مفتی کا کورس بھی وہیں سے کیا، وہیں پر جو ہے وہ کچھ پڑھانے کے اعتبار سے بھی اور کچھ فتوے کے اعتبار سے بھی خدمت۔ باقی اس کے علاوہ میری عصری تعلیم میں نے میرا پی ایچ ڈی جو ہے وہ ملیشیا کی یونیورسٹی ہے وہاں سے جاری ہے، اور آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خیر عافیت سے اس کو مکمل کر دے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر کچھ یہ اس قسم کی ٹریننگز کرانے۔ اچھا، آواز کے بارے میں کسی نے لکھا ہے، عمیر بھائی نے، اب آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے؟ ٹھیک ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گزشتہ تقریباً 4-5 سال سے اس کام میں تجربہ رہا ہے، اور شریک ہونے کا موقع ملا ہے کہ مالی معاملات اور اس کو شرعی نقطۂ نگاہ سے کس طرح سے حل کیا جائے، جو کہ عام لوگوں کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو اور عمل کرنا بھی آسان ہو۔ خاص طور پہ کچھ کاروباری اداروں میں بھی اس اعتبار سے کام کرنے کا موقع ملا کہ وہاں کون سی چیزیں ہیں جو شریعت کے مطابق نہیں ہیں، اس پہ کیسے کام کیا جا سکتا ہے آہستہ آہستہ کر کے کہ ان کو شریعت کے مطابق بنایا جائے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ کر کے ان کے لیے شریعت کے مطابق ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کچھ میرا تعارف ہے۔ اچھا، آج ہم آگے چلتے ہیں، اور یہ جو ایک لفظ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، عبودیہ بزنس ماڈل، تو اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ نام اس کا عبودیہ ہے، اور کانسیپٹ اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر کام ہمارا، سونا جاگنا کھانا پینا، خاص طور پر بزنس کرنا اور مال سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، یہ سب کچھ ہم بندہ بن کر اس میں اپنی زندگی گزاریں اور عبودیت کے پیراڈائم میں رہتے ہوئے ہم زندگی گزاریں۔ تو اس سوچ کو لے کر یہ کام شروع ہوا 2011 میں، اور 2014 میں جو ہے نا وہ ٹرسٹ بنا، اور اس کے بعد سے یو بی ایم ایڈوائزری خاص طور پہ اس حوالے سے بھی کچھ کام کا موقع ملا۔ تو یہ کرتا کیا ہے، جو کاروباری ادارے ہیں وہ کیسے پورے کے پورے شریعت کے مطابق بن سکتے ہیں۔ کاروباری ادارے جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے ہر وہ ادارہ جو کاروبار کر رہا ہو اس کے اندر ایک پان کا کھوکے والا بھی ہے جس کے پاس کوئی ملازم نہیں ہے، اور ایک فارماسیوٹیکل کمپنی بھی ہے جس میں جو ہے وہ 200-300 ملازم ہے، فیکٹری ہے، کام کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے جہات کے اعتبار سے کام ہوتا ہے۔ کوئی بھی ادارہ کام کرتا ہے تو اس کے اندر ہیومن ڈیولپمنٹ سروسز ہیں، جو اس کو لوگ مارکیٹ میں HR کہتے ہیں، ہیومن ریسورس۔ تو کیسے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو ڈیولپ کیا جائے، سپلائی چین کا ایک پورا شعبہ ہے، اس میں فیکٹری ہے، مینوفیکچرنگ ہے، پروڈکشن ہے، اسٹورز، ویئر ہاؤسنگ ایٹسیٹرا۔ اس میں شریعت کی چیزیں کون سی ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے کسی بھی ادارے کے اندر، اسلامک لا آف کانٹریکٹ ہے، عقود کرنے کیسے ہیں، کرنے کی وجہ سے کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں شرعاً، اس کو سمجھنا اور اس کو سمجھانا اور اس پر عمل کرنا، فائنینس
کسی بھی کاروبار کے اندر بہت اہم شعبہ ہے اکاؤنٹنگ کا، فائنانس کا، اس کو سمجھنا، اس سے متعلق شریعت کی رہنمائیاں. مارکیٹنگ اینڈ سیلز ہی کاروبار کو چلا رہی ہوتی ہے، پھر ایک مینجمنٹ ہے جو پورے کاروبار کو اوور آل دیکھ رہی ہوتی ہے. ان ساری چیزوں سے متعلق الگ الگ گائیڈ لائنز، رہنما ہدایات لکھی گئیں مفتیان کرام کے مشورے سے. اس کے مطابق لوگوں کو عمل کرنے کی ترغیب بھی دی جاتی ہے، کوشش بھی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ مدد بھی کی جاتی ہے. خاص طور پہ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، جس موضوع کو زیادہ توجہ سے دیکھ رہے ہیں، وہ مال کے حقوق کی بات ہے. اور جب ہم مال کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر قرآن پاک کی آیت ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں اس لیے کہ خاص طور پہ ہمارے شرکا جو ہیں وہ عوام ہی زیادہ ہے، اور خاص طور پہ انہی کے لیے جو ہے نا وہ آج کی نشست کا انعقاد بھی کیا گیا. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. اب یہ جو نصیحت ہے یہ مال سے متعلق بھی ہے، اور معیشت تنگ زندگی یہ ہو جاتی ہے اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی نصیحت سے منہ موڑا جائے. حدیث یہاں لکھی ہوئی ہے صحیح مسلم شریف کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص جائز طریقے سے مال حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت ہوتی ہے. یعنی حصول بھی، لینا بھی، کمانا بھی صحیح طریقے سے ہو، اور پھر اس کا خرچ کرنا بھی صحیح طریقے سے ہو. اور جو ناحق لیتا ہے تو ناحق والوں کے لیے اس میں برکت نہیں ہوتی. یعنی استعمال بھی ہوتا ہے، کھا کر بھی سیر نہیں ہو پاتا، کنزیوم بھی کرتا ہے، کنزیوم کرنے کے باوجود بھی اس کو جو سیٹسفیکشن ہے وہ نہیں مل پاتی. تو آج کی جو نشست ہے اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں، وصیت کے جو بنیادی اصول ہیں اس پہ زیادہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، عام طور پہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کا ذکر کریں گے. اور بہت اچھا یہ ہوگا، یعنی ہمارا سیشن جو ہے نا وہ کنکلوڈ ہو جائے گا اور بہت پروڈکٹیو ہو جائے گا اگر کچھ ایک دو لوگ بھی ایسے ہوں جو آج کے سیشن کے بعد اس کی نیت کر لیں کہ ہم اپنی وصیت خود تیار کریں. ٹھیک ہے، باقی تفصیلی مسائل تو بہت سارے ہیں اور پرسنل بھی ہو سکتے ہیں، اور وراثت کے خاص طور پہ بہت انٹیگریٹیز ہیں، اس کو مفتیان کرام سے پوچھا جا سکتا ہے. تو ہم مال کو پڑھ رہے تھے، مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ یہ آزمائش ہے. اب جب مال آزمائش ہے، آزمائش کا مطلب ہے کہ امتحان ہے، اور امتحان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وقت ایک ایگزامینیشن ہال میں ہیں. جب ہمارے پاس تو 20,000 روپے ہیں تو بھی مال ہے، 2 کروڑ روپے ہیں تو بھی ایک آزمائش ہے، بلکہ جتنی زیادہ ہیں اتنا بڑا لیول کا پیپر ہمارے سامنے ہے. اس کے اندر صحیح سوالات کے جوابات ہم نے لکھنے. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال، اس میں لگ کر اس کی ساری ضروریات کا پورا کرنا اور ذمہ داریوں کا پورا کرنا بہت اہم اور بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں مال کماؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، تو وہ ظاہر ہے لیکن وہ نماز کے بعد. اسی طرح یہاں پر بھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایسا بھی ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ دے. تفصیلی حدیث ہے، میں سب کی تفصیل میں نہیں جا رہا، خاص طور پر اس وجہ سے تاکہ ہم جو اپنا اصل مقصد ہے اس پر آ سکیں. اور اس اصل مقصد سے پہلے ظاہر ہے مال کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ آزمائش کے لیے دیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو مال ہم نے کمایا ہے وہ صحیح طریقے سے کمایا ہو، پھر صحیح طریقے سے خرچ ہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھا جائے، اپنی محنت کی کمائی نہ سمجھا جائے. بلکہ یعنی یہ کہ اگر میں 2 دکانیں کھول لوں گا تو میرا مال زیادہ ہو جائے گا، 10 دکانیں کھول لوں گا تو اور زیادہ ہو جائے گا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ برکت دیں گے تو وہ زیادہ ہو جائے گا، جب اللہ کا فضل ہوگا تو زیادہ ہوگا. دوسرا یہ کہ زیادہ ہونا یعنی کثرت کا ہونا یہ میرے لیے فائدے کی چیز بنے گا یا الٹا پریشانی کی چیز بنے گا. تو یہ بہت سارے موضوعات ہیں مال کے اعتبار سے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مال کا ہونا ہی جو ہے نا ہمارے جو آنے والے موضوعات ہیں ان کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، اور وہ ہے وصیت. تو خاص طور پہ وصیت آج ہم اس میں کیا پڑھیں گے، تعریف وصیت کہتے کسے ہیں، جو میں نے بات شروع میں کی نا، ایک ہے کانسیپٹ جو عوام کے ذہن میں ہے، ایک وہ ہے جو شرعی تعریف. آگے یہ دیکھیں گے کہ وصیت کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، تو کیوں، اس کے فائدے کیا ہیں وصیت کرنے کے، وصیت کی قسمیں کون سی ہوتی ہیں، وصیت کا طریقہ کیا ہے. تو ہم آگے چلتے ہیں. موت کے بعد کسی کام کے کرنے کو کہنا، میرے مرنے کے بعد یہ کام کرنا، اس کو وصیت کہتے ہیں، یعنی عام لغت کے اعتبار سے. اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی چیز جو موت کے بعد ہوگی تو وہ وصیت ہوگی، موت سے پہلے پہلے یہ کام کر لو
تو وہ وصیت نہیں بنے گی. تو اہم چیز اس میں یہ ہے کہ موت کے بعد ہو. دوسرا یہ کہ اس میں یہ الفاظ ہوں کہ میرے مرنے کے بعد یوں کرنا، میں وصیت کرتا ہوں، خود وصیت کے الفاظ استعمال کرے، تب جا کر اس کا وہ زبانی کلام یا اس کا ریٹن ڈاکیومنٹ، چاہے وہ وکیل کے تھرو بنا ہو یا نہ بنا ہو، سگنیچر جو اس پہ ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، وہ وصیت بن جائے گا. تیسری ایک اور سچویشن ہے، وہ یہ کہ ایک آدمی کو کینسر ہو گیا خدا نخواستہ، یا ہارٹ اٹیک ہو گیا. جب اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تو اس کے 5 دن بعد اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ 5 دن تک لیاقت نیشنل میں ایڈمٹ رہا، اور جب وہ ایڈمٹ تھا وہاں پر تو کبھی اس کو ہوش آتا تھا، کبھی نہیں آتا تھا. تو ہوش جب اس کو آیا تو اس نے بیچ میں درمیان میں کہا کہ میری بیٹی کو یا میرے پڑوسی کو یا میرے پڑوسن کو یہ مال دے دو. ان 5 دنوں میں اس نے جو ٹرانزیکشنز کرنے کے لیے کہا ہے، وہ ساری کی ساری ٹرانزیکشنز اگر اس کے ان 5 دنوں میں ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی، یعنی 5 دنوں کے اندر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، تو پھر وہ بھی وصیت بن جائے گا اور وہ وصیت میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. کیوں اب میں کلاس کرتا ہوں، کلاس لینے کے بعد وہاں. اچھا جی، تو ہماری نیکسٹ سلائیڈ پہ ہم آ جاتے ہیں کہ وصیت کرنا کیوں ضروری ہے. ابھی ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ وصیت کیا ہے. ٹھیک ہے، کچھ ایگزامپلس بھی میں نے آپ کو دے دیں، کچھ صورتیں بھی بتا دیں، اور یہ سینٹنس اس کے اندر یہ ضروری ہے، یعنی یہ جملہ بولنا ضروری ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس طرح کرنا. ٹھیک ہے، خاص طور پہ مال کے اعتبار سے کچھ وصیت تو اور چیزوں سے متعلق بھی ہوتی ہے، اس کی ڈیٹیلز آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ. تو بہرحال وصیت کرنا کیوں ضروری ہے، اس سلسلے میں ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں. میں ترجمہ ہی پڑھتا ہوں، عربی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی چیز کی وصیت حق نہیں کہ کسی چیز کی وصیت کرنا اس پر ضروری ہو، پھر وہ 2 راتیں بھی اس طرح گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو. تو یعنی مال ہو، ٹھیک ہے، اور مال سے متعلق وصیت کرنی ہے، اور 2 راتیں گزر گئیں، یعنی ہمیں 48 گھنٹوں کا ٹائم ملا ہے. بہت زیادہ بھی ہم اگر سمجھیں تو 48 گھنٹے کا ٹائم ہمیں ملا ہے کہ بھائی اتنے ٹائم میں آپ نے جو ہے وہ وصیت کرنی ہے. اور اس کو بھی ہم دیکھ لیں، اس حدیث کو بھی دیکھ لیں، اور ساتھ ساتھ اپنی کوتاہی کو بھی دیکھ لیں کہ ہم سالوں گزر جاتے ہیں یا سوچتے رہ جاتے ہیں کہ بھائی لکھیں، کچھ لکھیں. تو ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ لکھنا کیسے ہے یہ بھی ہمیں نہیں آتا، لیکن بہرحال وہ سب ہماری ذمہ داری ہے، اس کو سیکھنا، اس کو کرنا، اس کو چیک کرانا کسی کو. بہرحال ایک حدیث یہ ہے. دوسری حدیث کیا کہتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص 3 راتیں بھی وصیت لکھے بغیر نہ گزارے. چلیں اس کے اندر تھوڑا ٹائم اور زیادہ مل گیا، 72 گھنٹوں کا ٹائم ہے، 72 گھنٹے کے اندر اندر وصیت لکھنی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث سننے کے بعد ایک رات بھی ایسی نہیں گزاری جس میں میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو. یہ وہ لوگ تھے جو سنتے تھے اور عمل کرتے تھے، اور آج ہم وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے اندر اس کا جذبہ پیدا کرنا، اس کی نیت کرنا کہ جلد از جلد وصیت لکھنی. جتنے ہمارے شرکا بھی یہاں موجود ہیں سب کے پاس ہی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہی ہے، تو اس سے متعلق ہمیں کیسے وصیت کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، وہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ. لیکن انٹینشنز میں آپ سے چاہتا ہوں، نیت آپ کی اب تک بن چکی ہونی چاہیے حدیث سننے کے بعد کہ ہم انشاءاللہ جلد از جلد اپنی وصیت لکھیں گے. اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا وصیت کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو پتہ چلا کہ جلدی کرنی چاہیے، لیکن کس صورت میں ضروری ہے، کس صورت میں نہیں ہے. تو اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز، واجبات، حقوق کتنے ہیں جو آپ نے دینے، جو آپ نے دوسروں کو دینے، وہ بتائیں گے کہ آپ جو جو چیزیں آپ کے ذمے دوسروں کو دینا ضروری ہے اس کے بارے میں وصیت کرنا ضروری ہے. بہت آسان سی اور سمپل بات ہے. جو کام زندگی میں کرنا ضروری ہے اس کی وصیت کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ کب جبرائیل علیہ السلام آئیں اور آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں اس کا کوئی نہیں معلوم، کوئی وقت نہیں بتا. یہاں تک کہ ہم بیٹھے بیٹھے ابھی ہماری موت آ جائے. تو ہر ضروری کام کی وصیت کرنا ضروری. وہ ضروری کام کون کون سے ہیں؟ پہلے حقوق العباد کو لے لیتے ہیں. اللہ بندوں کے قرض، کسی سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہونا ضروری ہے، اور یہ آگے پھر وصیت کرنا ضروری ہے کہ فلاں سے میں نے اتنا قرض لیا ہوا ہے اور وہ اس کو دینا ہے. قرض اور دین میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. آپ نے کسی سے ادھار مال خریدا ہے، اس کی پیمنٹ 6 مہینے بعد کرنی ہے، تو یہ لکھا ہوا ہونا ضروری ہے اور اس کی وصیت کرنا ضروری ہے. امانتیں، کسی نے آپ کے پاس امانت رکھوائی ہے، 6 مہینے بعد میں آپ سے لے لوں گا، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں واپسی میں لے لوں گا، اس کو بھی لکھنا ضروری ہے. ایسا حق جس میں وصیت کے بغیر لوگوں کی حق تلفی کا اندیشہ ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ
آپ کے بعد ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کے اندر کچھ مسئلہ کریں، لوگ خرابی کریں، تو جب آپ کو یقین ہو جائے کہ میرے بعد لوگ اس میں یہ مسئلہ کریں گے تو اس بارے میں وصیت لکھنا، بتانا لوگوں کو، بعد والوں کو ضروری ہے کہ میرے بعد یہ کام نہیں کرنا، اور وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اچھا، حقوق اللہ کیا ہے؟ کسی کے اوپر حج فرض ہے اور ابھی تک نہیں کیا۔ حج فرض کیسے ہوتا ہے، اس کی بہت بڑی تفصیل ہے، اس پہ ہم زیادہ نہیں جا سکتے۔ حج فرض تھا تو حج بدل کی وصیت کرے گا، ظاہر خود تو نہیں کر سکے گا، یہ کہے گا کوئی میری طرف سے حج کر دے۔ زکوٰۃ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کے اوپر واجب ہے، نہیں ادا کی، اس کے ذمہ ضروری ہے کہ لکھے وصیت کے بھائی میری طرف سے دے دینا۔ اچھا، میں جب لکھنے کی بات کر رہا ہوں تو آج کل چونکہ ساری چیزیں ریٹن میں ہیں تو بار بار ریٹن کا لفظ یوز کر رہا ہوں، ورنہ اگر کوئی زبانی بھی کر دے گا تو یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ نماز چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا، اس کا اب فدیہ ادا کرنا ضروری ہے، قضا پڑھنا ضروری ہے، قضا کرنا ضروری ہے، نہیں کر پایا تو اس کے فدیہ ادا کرنے کی وصیت۔ کوئی منت ماننا، اگر میرے بیٹے کو صحت مل گئی، کوئی یوں کہے بالفرض، تو پھر میں جو ہے وہ 10 روزے رکھوں گا، تو پھر ان 10 روزوں کا رکھنا ضروری ہے، یا اتنے صدقہ کروں گا تو ان صدقہ کرنا ضروری ہے، اور ظاہر نہ کر پائے تو زندگی میں اس کی وصیت کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کفاروں میں بھی ہے، روزے کا کفارہ وغیرہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مینڈیٹری ہیں، ضروری ہیں، واجب ہیں، ذمے ہیں، تو ان کی وصیت بھی ضروری اور لازم ہے۔ اب وصیت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ واجبات آپ کے ذمے ہوں، ہو سکتا ہے نہ ہو، ماشاءاللہ ساری نمازیں پوری ہیں، سارے روزے بھی پورے ہیں، حج بھی ادا کر لیا ہے، کسی کا قرضہ بھی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، کاروباری لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے۔ لیکن نہ بھی ہو تو بھی آپ کو بہت سارے فائدے اس سے ملیں گے۔ وہ فائدے کیا ہے؟ نمبر 1، سنت کا اتباع، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کا اتباع ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وصیت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح صدقہ جاریہ اور کار خیر، ہو سکتا ہے آپ صدقہ جاریہ کی وصیت کریں کہ میرے بعد جو ہے نا وہ اس جگہ کو مسجد کے لیے وہ دے دینا، تو اس کا جو مسجد کی نمازیں اور اس کا جو اجر آپ کو ملتا رہے گا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک وہ اجر جاری رہے گا، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے۔ موت کی تیاری یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس پہ جتنا بھی اس پہ زور دیا جائے کم ہے، کہ جب آپ لکھ رہے ہوں گے نا، اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے نہیں لکھی تو آپ اس کو دیکھیے گا، سوچئے گا کہ جب آپ لکھ رہے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لکھتے وقت کیفیت بدل جاتی ہے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں کہیں سفر پہ جا رہا ہوں اور میں اس کی تیاری کر کے جا رہا ہوں۔ جیسے بعض لوگ نہیں کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پہلے سے گھر پہ کچھ پیسوں کی سیٹنگ بنا دیتے ہیں، اور جو ہے وہ کچھ چیک سائن کرنے ہوتے ہیں تو چیک سائن کر دیتے ہیں کہ ضرورت پڑے تو نکال لینا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ہم ایک سفر پر جا رہے ہیں اور وہ سفر کب شروع ہو جائے یہ پتہ نہیں ہے، اس لیے بہت ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے سفروں کی تیاری شروع کر دیں، اور اس کا ایک حصہ جو ہے وہ وصیت کرنا ہے۔ نمبر 4 بہت جو ضروری ہے وہ یہ ہے واجبات کی ادائیگی۔ یہ تو دینا ہی دینا ہے نا، کسی کا قرض دینا ہی دینا ہے، نماز قضا پڑھنی ہے اگر رہ گئی ہے خدا نخواستہ، تو اس کی یقین ہی ہو جاتا ہے کہ چلو میرے بعد اگر میں نہیں کر سکا تو یہ بعد میں اس طرح پورا ہو جائے گا۔ اتحاد اور اتفاق کا سبب، آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کا مشاہدہ ہے، کتنے جھگڑے بعد میں ہوتے ہیں اور کتنے مسائل بعد میں ہوتے ہیں وصیت نہ لکھے ہونے کی وجہ سے۔ کسی کا اچانک انتقال ہو جاتا ہے، ہم نے بزرگوں کو ایسے بھی دیکھا کہ ان کا اچانک انتقال ہوا، بلکہ کسی نے حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا، لیکن ان کے جو اپنے مالی معاملات تھے، خاص طور پہ جو وہ جن چیزوں کے وہ رسپانسبل تھے، وہ اتنا زیادہ ایکوریٹلی لکھے ہوئے تھے کہ بعد میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی کہ یہ پیسے تو ہیں اتنے سارے، اب یہ دینے کس کو ہیں، یہ کس کے پیسے ہیں، یہ ابو کے اپنے پیسے تھے یا کسی اور کے پیسے تھے، یہ ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو بعد میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، ورنہ پھر ہر آدمی بعد میں قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے پاس یہ اگلی حدیث ہے، اور یہ اس میں حدیث میں لکھا ہے کہ من مات علی وصیت مات علی سبیل وسنۃ، جو آدمی وصیت کر کے مرے گا تو وہ ایسا ہے کہ وہ سنت کی اتباع کر کے اور صحیح راستے پر اس کی موت آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کرنے کا کام تھا وہ اس نے کر دیا نا۔ آج جس طرح ہمیں دنیا میں اور کرنے کے کاموں کی فرصت نہیں ہے، بعض دفعہ اللہ معاف کرے نماز کی فرصت نہیں ہے، اسی طرح وصیت کی بھی فرصت نہیں، جبکہ ان چیزوں کے لیے فرصت نکالنا، ان چیزوں کو اہم سمجھنا اور اس کو پریکٹیکلی کرنا ضروری ہے، یعنی ڈاکیومنٹ بنانا ضروری ہے۔ اچھا جی، اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سن بھی رہے ہوں گے اور آپ لوگوں کی توجہ بھی یہاں ہوگی، اس لیے کہ یہ جو آگے ہم جس سلائڈ پر آئے ہیں یہ سلائڈ تھوڑی سی کانسیپچول ہے، اس میں تھوڑا سا کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا جی، تو وصیت کی اقسام ہیں، وصیت کئی طرح کی ہوتی ہے نا، یا تو وصیت کرنا واجب ہوگا، یعنی بہت ہی ضروری ہے، تو نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا۔ وصیت کرنا مستحب ہے،
بہت ثواب کا کام ہے، کر لیں تو جائز ہے نہ، اور ایسی وصیت کرنا ہی غلط ہے. تو اس سے پتہ چلا بعض دفعہ وصیت بھی ناجائز ہوتی ہے، یعنی وصیت کرنا ہی ناجائز ہوتا ہے. مثال کے طور پر مثالیں آ رہی ہیں، میں پہلے ہم الٹا چلتے ہیں، یعنی پہلے ناجائز وصیت کو پہلے پڑھتے ہیں. کسی ناجائز کام کی وصیت کرنا، میرے بعد میرے علاقے میں ایک سینما بنا لینا، میرے بعد اس زمین پر ایک خدا نخواستہ شراب خانہ بنا لینا، ٹھیک ہے، وارثوں کو نقصان پہنچانے کی وصیت، میرے بعد اس بیٹے کو کچھ بھی نہیں دینا. بھائی آپ کون ہوتے ہیں بیٹے کو دینے والے یا نہ دینے والے؟ جب آپ چلے گئے دنیا سے تو وہ خود بخود تقسیم ہو جائے گا. میرے بعد میری بیوی کو کچھ نہیں دینا. وصیت میں قرضوں کی وصولی کا جھوٹا اقرار. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ کسی سے اس نے پیسے کسی کو دیے نہیں ہیں اور اس کا اقرار وصیت میں کر رہا ہے کہ میں نے فلاں کو پیسے دے دیے، جھوٹ بول رہا ہے. تو بعد میں پھر وہ کہے گا کہ نہیں پیسے دے دیے تھے، وہ کہے، اور اس کے ورثہ کہیں گے کہ ابو نے تو وصیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے آپ کو پیمنٹ کر دی ہے. تو پھر جھگڑا ہوگا اور ظاہر ہے جھوٹ کا گناہ الگ ہوگا. کچھ وصیتیں جائز ہیں، کر لیں تو ٹھیک ہے اور نہ کریں تو کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ملے گا. یہ وصیت کرنا کہ مجھے مدینہ منورہ کے قبرستان میں دفن کرنا، تو اگر کوئی کر سکے گا تو کرے گا، نہیں کر سکے گا تو اس کو عمل کرنا مشکل ہوگا، لیکن بہرحال اس طرح کی وصیت کرنا جائز ہے. کسی خاص شخص سے جنازہ پڑھوانے کی وصیت، فلاں بزرگ میرا جنازہ پڑھائیں. اگر کوئی وارث نہ ہو تو کل مال کی وصیت. ہاں یہ ایک کیس ہے، یہ ہم اس کو آگے زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، ٹائم بھی ہے ہمارے پاس. ہاں میں اس کو انشاءاللہ اور زیادہ تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے. اگر ورثہ میں صرف بیوی ہے تو 3/4 کی وصیت کرنا بھی جائز ہے. اس پہ بھی میں آگے چلوں گا، جب وراثت اور وصیت دونوں کو ریلیٹ کر رہا ہوں گا تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے. مستحب وصیت کرنا اچھی بات ہے، مستحب کا مطلب ہے اچھا ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا. اس کی ایگزامپلس کیا ہیں کہ بھائی میں جب مر جاؤں تو میرا کفن سنت کے مطابق کرنا، میرا جنازہ سنت کے مطابق پڑھنا، اور میرے جانے کے بعد کوئی بدعات میں نہیں پڑھنا. بدعات کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز جو کہ سنت نہ ہو، جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے اور اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کیا جا رہا ہو، اور اس کو بہت مثال کے طور پر فلاں تقریب کرنا، فلاں تیجا کرنا اور یہ کرنا، تو ان سب چیزوں سے روکنے کی وصیت کرنا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اسی طرح کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی میرے بعد جو ہے وہ میرا جو پلاٹ ہے اس میں سے یہ ایک پلاٹ جو ہے وہ فلاں مدرسے کو دے دینا، یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے کوئی کرے تو. لیکن ضروری نہیں ہے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا. اس کیٹیگرائزیشن سے، ان اقسام کو الگ الگ پڑھنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ سب کی الگ الگ نوعیتیں ہمیں کلیئر ہو جائیں گی، ہر سینیریو کی، ہر صورت کی. وصیت کا ثلث سے کم مال میں ہونا. اگر آپ کوئی نیک کام کے لیے وصیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں تو آپ 33 لاکھ روپیز کی وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتے. اس کو بھی ہم آگے اور تفصیل سے پڑھیں گے. اگر وارث غریب ہے تو ثلث میں بھی وصیت نہ کرنا. آپ نے چھوڑے ہی 10,000 روپے، اب 10,000 روپے میں سے بھی اگر آپ 3,300 روپے کی وصیت کر دیں گے اور آپ کے 2 بیٹے یا چھوٹے چھوٹے 3 بیٹیاں ہیں تو وہ کیسے اس میں گزارا کریں گے؟ تو ایسی صورت میں تو ان لوگوں کے لیے چھوڑنا زیادہ بہتر ہے، وصیت نہ کرنا زیادہ بہتر ہے. کچھ وصیتیں ایسی ہیں جن کا کرنا ہی ضروری ہے، جس کو ہم پہلے سے کچھ پڑھ بھی چکے. کسی سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے، وہ تو آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ بتا کر جائیں کہ یہ میرے فلاں کو دینے ہیں، تو لکھیں اس کو. امانتیں کس کس کی آپ کے پاس کتنی رکھی ہوئی ہیں، کہاں رکھی ہوئی ہیں. ایسا حق جس میں وصیت نہ ہونے کی صورت میں لوگوں کی حق تلفی کا اندیشہ ہو. یعنی کہ اگر آپ نے اس میں وصیت نہیں کی تو آپ کو بہت خطرہ ہے کہ آپ نے بالفرض، اور اچھی بات ہے کسی نے 2 شادیاں کی ہوئی، اب اس کو ڈر یہ ہے کہ کہیں ایک کے بیٹے جو ہے وہ دوسری یعنی اپنی سوتیلی ماں کو کوئی بھی حصہ نہیں دیں گے، تو یہ وصیت کر کے جائے کہ اپنی سوتیلی ماں کو، یعنی میری جو دوسری بیوی ہے یا پہلی بیوی ہے، اس کو ضرور حصہ دینا. اس طرح کی وصیت کرنا وہ بھی ضروری ہو جاتا ہے جب آپ کو یہ پتا ہو کہ ہمارا جو یہ حصہ ہے وہ دینا ضروری ہے. اچھا جی، آخری جو وصیت کی قسم ہے وہ ہے حقوق اللہ کی ادائیگی، نماز اور روزوں کا فدیہ اور حج اور زکوٰۃ وغیرہ. تو اس میں حقوق اللہ کی ادائیگی، نماز روزہ، اس کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو چیزیں کرنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، تو نماز اگر رہ جائے تو اس کا فدیہ دینا بھی ضروری ہے. اور اگر اس کا اپنے فدیہ نہیں دیا تو اور اس کی وصیت بھی نہیں کی تو آپ کو گناہ ملے گا. ایک تو نماز قضا کرنے کا گناہ ملا، پھر وصیت نہ کرنے کا گناہ ملا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ
بہت ضروری ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے اور اس کی طرف جو ہے وہ توجہ کی جائے. اور مجھے امید ہے کہ یہ سارے جو صورتیں میں نے ذکر کی ہیں وہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. اور اس میں ہم اب یہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم ایک زوم کا دوسرا سیشن شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ ہم ایک سلائیڈ کور کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ وصیت کرنے کی شرائط، کون وصیت کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا. امید ہے کہ آپ لوگوں کے کچھ سوالات بھی ہوں گے، تو سوالات کو انشاءاللہ پھر ہم بعد میں لیتے ہیں. تو کون وصیت کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا، اس کو دیکھنے کے لیے یہ والی سلائیڈ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے. اس میں یہ ہے کہ وصیت کرنے والا نابالغ یا مجنون نہ ہو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چھوٹا بچہ نہیں ہو، پاگل نہ ہو. نمبر 2، زبردستی گن پوائنٹ پہ وصیت نہ کروائی جائے. اگر کسی سے گن پوائنٹ پہ وصیت کروائی جائے گی تو وہ وصیت نہیں ہوگی. اسی طرح تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مرتے دم تک اس پر قائم ہو. ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ وصیت کی جاتی ہے اور وصیت کرنے کے بعد اس سے رجوع کر لیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو پورا نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بھائی میں اب یہ مسجد کو دینا تھا، اب میں نہیں دے رہا ہوں. تو ایسا اگر وہ کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے. تو یہ شرط یہ ہے کہ اس نے اس کو کینسل نہ کیا ہو اپنی وصیت کو. اچھا، چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ثلث میں وصیت کی جائے. جیسے پہلے بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ جو وصیت ہو وہ ایک ثلث سے زیادہ کی نہ ہو. اور مثال کے طور پر ایک آدمی نے 1 کروڑ روپے چھوڑے ہیں تو وہ 33 لاکھ روپے تک کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا. تو 2/3 جو ہے، یعنی جو 2 ثلث ہے، یعنی کہ جو ٹوٹل 67 لاکھ سے زیادہ کی جو رقم ہے وہ کس کی ہے؟ وہ اس کے ورثاء ہی کا حصہ ہے، وہ ان سے زیادہ وہ کسی کو نہیں دے سکتے. 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ کسی وارث کو محروم کرنے یا حصہ کم کرنے کی وصیت نہ ہو. میری بیوی کا حصہ تو 8واں بنتا ہے، لیکن اس کو تم جو ہے وہ 10واں حصہ دینا یا اور بھی کم دینا، اس طرح کرنا جائز نہیں. اس لیے کہ آپ جتنا اس کا حق بنتا ہے آپ وہ بھی اس سے روک رہے ہیں. اور 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ جس چیز کی وصیت کی ہے وہ موت کے وقت اس کی ملکیت میں ہو. بھائی وصیت تو اس چیز کی کریں گے نا جو اپنی ہے، جو اپنا مال ہے. اگر اپنا مال ہی نہیں ہے تو اس کا وصیت کرنے بھی جائز نہیں ہے. بعض دفعہ لوگ کسی اور کی مال جو آپ نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس، قبضہ کیا ہوا ہے، کسی سے لیا ہوا ہے اور جبرن لیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہ آپ کا ہے ہی نہیں، تو اس کے بارے میں تو آپ وصیت کر بھی نہیں سکتے کہ یہ فلاں کسی کو دے دیا جائے. اسی طرح اس کے اندر یہ ہے کہ شرعاً ناجائز کام کرنے کی وصیت نہ ہو. جیسے کہ ہم نے پہلے اس کو سمجھ لیا کہ میرے کے مرنے کے بعد اس پلاٹ پر سینما بنا دینا، یا اس قسم کی کوئی کام، ناجائز کام کرنے کی وصیت، تو ایسا کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. کچھ شرائط یہ ایسی بھی ہیں جو اس کے لیے ہیں جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے احمد، وہ وصیت کرتا ہے کہ میرا مال میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے 1 لاکھ روپے زید کو دے دینا. اب احمد وصیت کرنے والا ہے اور زید کے بارے میں وصیت کی جا رہی ہے، یعنی اس کو کچھ دیا جا رہا ہے. تو جب اس کو کچھ دیا جا رہا ہے تو زید جو ہے اس کے بارے میں شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ لا وصیت لوارث. ایک حدیث ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو وارث ہے، یعنی جس کو وراثت میں سے حصہ ملے گا، اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی. یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اپنے بچوں کے لیے وصیت کرنی چاہیے. بچوں کے لیے وصیت نہیں کرنی چاہیے. بچوں کے لیے آپ وصیت کر بھی نہیں سکتے. اگر کریں گے تو بہت سارے کیسز میں وہ ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوگی، یعنی اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ خود پہلے سے آپ کا وارث ہے. اس کا تو ایک حق اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیا ہے. اگر بیٹا ہے تو اس کو بتایا ہوا ہے کہ اس کو اتنا ملے گا، بیٹی ہے تو اس کے بارے میں بتایا ہوا اتنا ملے گا، بیوی ہے تو اس کے بارے میں بتایا ہوا اتنا ملے گا. تو زیادہ اور کم اس میں آپ کر ہی نہیں سکتے. تو اکثر کیسز میں تو جس کے لیے بھی آپ وصیت کر رہے ہیں وہ آپ کا بیٹا نہ ہو، بیٹی نہ ہو، یعنی کوئی بھی سینیریو ایسا نہ ہو جس میں وہ وارث بن رہا ہے. اگر وہ وارث نہیں بن رہا ہوگا تو آپ اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر پوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پوتے کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں جبکہ آپ کا بیٹا بھی زندہ ہے. تو آپ بیٹے کو تو وراثت کی وجہ سے ملے گا، اور پوتے کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں اگر چھوٹا ہے بڑا ہے جو بھی ہے. دوسرا پوائنٹ یہ لکھا ہے کہ موسیٰ لہو وارث نہ ہو. موسیٰ لہو کا مطلب ہوتا ہے جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے. تو
یہ خود وارث نہ ہو، کیونکہ وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے سوائے دو صورتوں کے. دو ایکسیپشنز ہیں، اور دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی ایکسیپشن یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی وارث ہی نہیں ہے، یعنی صرف ایک ہی بیٹا ہے، کوئی بیٹی بھی نہیں ہے، کوئی بیوی بھی نہیں ہے، کوئی باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے. ایسے کیس میں اگر اس کے لیے وصیت کی جائے، بھائی سارا اس کو دے دینا، تو سارا اس کو دینے کی وصیت کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، باقی سارے ورثہ راضی ہوں. ایک کیس یہ ہے کہ آپ نے وصیت کر دی اپنے بیٹے کے لیے، اور ایسا کرنا درست نہیں تھا، لیکن آپ باقی جو بیٹے تھے اور بیٹیاں تھیں، یا جو امی تھیں، آپ کی بیوی تھی، ان سب نے اس کو ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے اس کو ضرورت زیادہ ہے تو اس کو ہمیں زیادہ پیسے دینے چاہیے، اور آپ نے اس کے لیے اس کو ایگری کر لیا، تو پھر اس صورت میں اس وصیت کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کا وارث ہے اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، سوائے کچھ کیسز کے جس میں باقی ورثہ راضی ہو جائیں، ایک یا باقی کوئی ہو ہی نہیں، تو اس صورت میں آپ کی جو وصیت اگر آپ نے اس کے لیے کی ہے تو وہ چل جائے گی. ورنہ بیٹے کے لیے وصیت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے لیے ایک حصہ ہے جو اس کے لیے مقرر کر کے رکھا ہے. اچھا جی، تو ہم اپنا جو ایک ہمارا پہلا سیشن ہے ہم اس کو یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں، اور ایک نیا سیشن جو ہے اس کا لنک میں گروپ میں شیئر کر رہا ہوں، اور وہاں سے آپ دوبارہ سے اس سیشن میں انرول ہو سکتے ہیں، اور دوبارہ سے آپ آ سکتے ہیں. اور ہم نے یہ چاہا ہے کہ ہم اس سیشن کو تھوڑا سا وقفے کے ساتھ کریں، تاکہ ہم آپ لوگوں کی توجہ بھی جو ہے وہ اس میں پوری رہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی توجہ اس میں ہوگی، جتنے بھی شرکاء ہیں، اور بعد میں ہم اس کو اپلوڈ بھی کر دیں گے. اور اس نئے سیشن میں انشاءاللہ ہم شامل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے میں آپ سے آپ کے جو کچھ سوالات ہوں، کچھ کوشچنز ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اس کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں اس پہلے سیشن کو ختم کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے ہم نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ شامل ہوتے ہیں.